تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہے بلندی یہ صدا ختم نبوت کا علم، ہے بلندی یہ صدا ختم نبوت کا علم، نہ جھکے گا نہ جھکا ہے ختم نبوت کا علم. زیر کر پائیں گے کیا اسے زمانے والے، رب نے اونچا کیا ختم نبوت کا علم. جناب صدر مجلس اور میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے معزز و مکرم سامعین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر علماء نے ہزاروں نکات بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نکتہ عجیب و غریب ہے. نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک تو بہت وسیع و کریم ذات ہے، وہ احسان کیوں جتلائے گا؟ لیکن اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے. میں نے پہلی کتابوں میں دیکھا، تورات کو دیکھا، زبور کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، کہیں پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن وہ کون سی ایسی بات ہے، وہ کون سا ایسا تحفہ ہے کہ جس پر ساری دنیا کو بنانے والا رب احسان جتلا رہا ہے؟ آدم کو اسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، احسان نہیں جتلایا ہے. نوح کو طوفان سے بچایا ہے، احسان نہیں جتلایا ہے. اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا ہے. یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا ہے. ایوب کو بیماری کے بعد 25 سال کی جوانی دی ہے. انبیاء کو عصمتیں بخشی ہیں. بنی اسرائیل پر طرح طرح کے احسانات کیے ہیں، احسان نہیں جتلایا ہے. داؤد کو حکومت دی ہے، سلیمان کو بادشاہ دی ہے، عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، احسان نہیں جتلایا ہے. گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، خوشہ خوشہ تیرے قدموں میں رکھ دیا. اللہ نے احسان نہیں جتلایا. توجہ فرمائیے. لیکن جب میرے نبی کی تخلیق کی باری آئی تو رب نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنے محبوب کو تمہاری جھولی میں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے میرے نبی کو عصمت بخشی ہے، جس وجہ سے تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو فوقیت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کو الگ الگ کتابیں دی ہیں، فوقیت میرے نبی کو دی ہے. نبوت تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دی ہے، فوقیت میرے نبی کو دی ہے. یہ فوقیت اور یہ عظمت میرے نبی کو کس وجہ سے ملی؟ کیا تحفہ تھا؟ ہاں، وہ تحفہ ختم نبوت کو تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عظمت دی ہے، بلکہ تمام انسانیت کو بھی عظمت بخشی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا: قل
علیکم جمیعا، اے محمد اعلان کر دو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں قیامت کی صبح تک کے لیے نبی ہوں، قیامت کی صبح تک کے لیے میں ہی نبی ہوں، مجھ پر وہی نازل کی گئی، میرے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہے، نئی کتاب ختم ہے، نئی شریعت ختم ہے، جبریل کا آنا ختم ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت کی صبح تک میرا ہر امتی میرے نام کو آگے تک پہنچائے گا، گویا کہ اب سورج اندھا ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستاروں کی کنڈیلیں بجھ سکتی ہیں، اجرام فلکی جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن اپنی خبر دیتا، جیسا کہ میرے نبی کی آمد کی خبر تورات نے دی، زبور نے دی، انجیل نے دی، رب کا کلام کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، مومن کا ایمان کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی جز ہے، اور جب تک کوئی شخص میرے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کرے، پھر وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ دائرہ اسلام کا دروازہ ختم نبوت ہے۔ یہ بات تو ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، کسی محور میں داخل ہونے کے لیے اس محور کے دروازے کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی وہ شخص اس محور یا اس دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کی شریعت کو اپنائیں گے، میرے نبی کی امتیوں میں سے کھلائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات میں بسنے والے ہر شخص کی کامیابی کا مظہر آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرنے میں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قافلہ نبوت کا آخری رہنما، سفر نبوت کا آخری منتدی اور کاروان نبوت کا آخری سٹون بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو شاعر بھی طرف کر کہتا ہے، اور کوئی نہیں خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء، آپ ہیں آخری 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 سید المرسلین خاتم الانبیاء، آپ کی خاتمیت شاید ہے خود، ہاں کتاب مبین خاتم الانبیاء زیر کر پائیں گے کیا اسے زمانے والے، آپ ہیں آخری آخری خاتم الانبیاء۔ وما علینا الا البلاغ۔